ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو چھو جائے گی۔ ویلکم ٹو عروشہ ناولز۔ السلام علیکم۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ رات بھر شوہر کی شدتیں برداشت کرنے کے بعد جب میں نے غسل کیا تو میرے ہونٹوں اور گردن پر سرخ نشان بن چکے تھے، لیکن شوہر دوسری دفعہ فارغ ہو کر بھی کہنے لگا، میرے جذبات ابھی تک ٹھنڈے نہیں ہوئے ہیں، میں صبح تک تمہارے جسم سے کھیلنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے دونوں، اب زیادہ نخرے نہ دکھاؤ میرے سامنے، تم میری بیوی ہو، تمہیں ہر ایک پردے سے آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، میں تمہارے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب آریان شاہ کی بات سنی تو میں کانپ کے رہ گئی تھی، میرے ہاتھ پہ ٹھنڈے پڑ رہے تھے، میں تو پہلے سے ہی شاید شرم حیا کا پیالہ پی کر آئی تھی، میں ہر وقت پردے میں رہنے والی لڑکی تھی، میری بہن کے مرتے ہی مجھے اپنی بہنوئی آریان شاہ کے ساتھ پاک رشتے میں باندھ دیا گیا۔ میں تو چھوٹی عمر کی 16 سال کی لڑکی تھی، آریان شاہ تو میرے بہنوئی تھے، مجھے تو ان کے سامنے شرم محسوس ہوتی تھی، پتہ نہیں وہ کس جنم کا بدلہ لینا چاہتے تھے مجھ سے، وہ ہر طرح سے مجھے اذیت دینا چاہتا تھا، میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر جب مجھے اپنے حصار میں لیا تو میں کپ کپانے لگی، میں تو ایک نازک سی لڑکی تھی، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، لیکن آریان شاہ نے مجھے کھینچ کر اپنے اوپر گرا دیا اور میرے وجود سے سارے پردوں کو آزاد کر دیا اور مجھے بے لباس کر کے بیڈ پر اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھ سے اب تو اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، میری نازک جگہ سے شدید درد کے ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، میں رات بھر آریان کی شدتیں برداشت کرتی رہی، اب اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا جسم تکلیف کی وجہ سے ٹوٹ رہا تھا، میں اپنی ہمت کر کے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے گرد پڑی چادر کو اٹھایا، میری نظر بالکنی پر پڑی تو وہاں آریان بنا شرٹ کے اتنی سردی میں کھڑا ہوا تھا، مجھے تو اب آریان سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے مجھ پر بنا رحم کھائے میرے وجود پر ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جب شاور لینے کے لیے واش روم گئی تو شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، جیسے جیسے گرم پانی میرے وجود پر پڑ رہا تھا ویسے ویسے میرے وجود سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ شاور لینے کے بعد میں گیلے بالوں کو کیچڑ میں جگڑتی ہوئی باہر آئی، میں تھکی ہاری بیڈ پر بیٹھی تھی کہ اتنے میں آریان آیا اور میرے گیلے بالوں کو دیکھتے ہی کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ابھی غسل کرنے کی، مجھ سے پوچھے بنا تم نے غسل کر لیا، کیا مجھ سے پوچھا تم نے؟ ابھی تک میرے جذبات ٹھنڈے ہی نہیں ہوئے، ابھی تو مجھے تمہارے وجود کو محسوس کرنا ہے، تمہارے قریب آنا ہے اور پھر تمہارے وجود سے کھیلنا چاہتا ہوں، تم ہو کہ ابھی سے غسل کر کے بیٹھ گئی ہو، چلو اتارو یہ کپڑے۔ میرے پیر کانپنے لگے، رات بھر آریان کی شدتیں ایک بار پھر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی اور پھر آریان کی ان باتوں سے میرا دل خوف کے مارے زوروں سے دھڑک رہا تھا، اتنا کہہ کر وہ میرے قریب آیا اور میرے دوپٹے کو کھینچ کر دور پھینک دیا، دوپٹے کو اتار کر پھینکتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا، کل رات سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر رہی ہوں، مجھ میں اب درد ہو رہا ہے، اب میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، آپ مجھے کسی بھی طرح کی ہمت نہیں ہے کہ میں پھر سے تمہاری شدتوں کو برداشت کر سکوں گی، رات بھر تو تم نے ایک سانس بھی نہیں لینے دیا مجھے اور اب پھر سے تمہارا دل مچل رہا ہے، میرے وجود سے تسکین حاصل کرنے کے لیے دیکھیے آریان، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، نہ سونے کی وجہ سے میرا سر بھی بہت دکھ رہا ہے، اسی لیے مجھے آرام کرنے دیں، میں اب سونا چاہتی ہوں۔ آریان نے تو رات بھر اتنی زور سے میری گردن پر اور ہونٹوں پر کاٹا تھا جہاں ابھی تک مجھے شدت سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی، تم یہاں تمہاری بہن کے بدلے میں آئی ہو، تمہیں چاہیے کہ مجھے سکون پہنچاؤ، ابھی میرا دل نہیں بھرا، ابھی میرے جذبات ٹھنڈے نہیں ہوئے، اب میرے جذباتوں کو ٹھنڈا تم ہی کرو گی تو اور کون کرے گا، دوبارہ سے میرے اوپر جھکا تھا اور اتنا جنونی بن گیا تھا کہ بڑی شدت سے اس نے میرے ہونٹوں کو کاٹا، یہ اب کی بار تو میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا، بامشکل میرے گلے سے آواز نکلی تھی، میں درد سے کہنے لگی تھی، کچھ نہیں میری جان، اتنا بھی تڑپنے کی ضرورت نہیں، یہ سب تو تمہیں عمر بھر سہنا ہی پڑے گا، اب اس سب کی عادت ڈالو، میرے سامنے اتنی بھی نازک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے نازک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تمہارا اس طرح تڑپنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں تمہارے وجود کو چھوتا ہوں تو تم بھی پاگل پن دکھاؤ، خود کو اپنا آپ میرے قریب کرنے کی کوشش کرو، تو اس کی اذیتیں ہی سہ کر تھک چکی تھی میں، وہ ہر طرح سے مجھے اذیت اور تکلیف دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے میری بڑی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اب وہ بار بار میرے وجود پر جھکا تو پہلے سے بھی زیادہ اس کے لمس میں شدت تھی، اب کی بار مجھے برداشت بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا، جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اس کی شدت رات کے اس اندھیرے میں بڑھ گئی تھی،
اب فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی بھی کھڑی تھی، کھڑکی سے آ رہی تھی، لیکن اس کی حوث اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کاش میری بہن نہ مرتی اور اس کے بدلے میں آریان شاہ کی بیوی بن کر یہاں پر نہ آتی، میں اس کے پاگل پن کی شدت مجھے برداشت نہ کرنی پڑتی۔ سبھی کو تو معلوم تھا کہ وہ کس قدر شدت پسند ہے، لیکن پھر بھی میرے ماں باپ نے مجھے اس کی اذیت برداشت کرنے کے لیے اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے شادی کی پہلی ہی رات اس کی اتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب صبح کے 6 بج رہے تھے اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ جب آریان کے جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے تو انہوں نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگے، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، جا کر غسل کر لو، لیکن آئندہ میری اجازت کے بغیر تم غسل نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ مجھے تو ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، میرے انگ انگ سے درد اٹھ رہا تھا، میری تکلیف مزید بڑھ چکی تھی، اب مجھے تو غسل کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ آرام کرنے کے لیے دوسری طرف آ کر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ آریان پھر سے میرے قریب آیا۔ مجھے تو من ہی من نہیں ہو رہا تھا کہ اس سے دور ہونے کا۔ تمہارا خوبصورت نرم و نازک وجود ایک ہی رات میں مجھے اتنا پاگل کر دے گا کہ من تو کرتا ہے تمہارے وجود سے ایک لمحے بھی پیچھے نہ ہٹوں اور تمہیں اپنے حصار میں لیتے ہوئے مجھے جو سکون مل رہا ہے ایک لمحے کے لیے بھی نہ بشکوں تمہیں۔ وہ گہری نیند میں رہتے ہوئے بھی اس کی باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تو مجھے شادی کی پہلی راتیں اتنی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی تھی، ابھی تو بس شروعات ہوئی تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں یہ زبردستی کے بنائے گئے رشتے میں مجھے پھر سے کتنی اذیتیں اور شدتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ 1 منٹ کے لیے بھی میں سو نہیں پائی تھی۔ تقریباً 10 بج چکے تھے اور اتنے میں شاور لے کر کمرے سے باہر آئی اور سیدھا کچن کی طرف گئی تو میری ساس کچن میں کھڑے ناشتہ بنا رہی تھی، اور جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آؤ بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ آریان کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں جاگا کیا؟ میں نے سر ہلا دیا، میں خاموش ہو گئی۔ اچھا چلو تم ناشتہ کر لو، میں آریان کو جگا دیتی ہوں۔ نہیں پھپھو جان، آپ رہنے دیں، میں خود ناشتہ کمرے میں لے جاؤں گی اور وہیں پر ساتھ میں بیٹھ کے ناشتہ کر لیں گے۔ جب میں یہ کہہ رہی تھی تو پھپھو جان کی نظریں میرے دوپٹے سے گردن پر جا رہی تھی، جہاں پر نہ جانے کتنے کاٹنے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر پھپھو جان کا دل دھڑک گیا۔ آریان کی درندگی صاف صاف میری گردن پر بنے ان نشانوں سے نظر آ رہی تھی۔ پھپھو جان افسوس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، شاید وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ کم سے کم مجھ پر تو رحم کرے۔ پھپھو جان نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہنے لگی، بیٹا میری بات سنو۔ میرے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ تو تم سب جانتی ہو کہ آریان پہلے سے ہی کتنا جنونی ہے۔ اس خاندان کی عزت بچانے کے لیے ہمیں مجبوری میں تمہاری شادی آریان سے کرنا پڑی، لیکن تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تم اپنی محبت سے ہی آریان کا دل جیتنا ہوگا، کیونکہ تمہاری بہن نے جو کیا تھا اس کے بعد تو اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہے۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جائے گا۔ امی جان میرے دوپٹے کو سیٹ کرتے ہوئے میری گردن کے نشان کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آریان شاہ کی درندگی کسی کے سامنے نہ آئے۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں خالہ جان کے گلے لگ کر بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ پھپھو جان، میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی، مجھے آریان کی شدتوں سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک ہی رات میں انہوں نے میری حالت خراب کر دی ہے، پھر میں کل سے ہر دن ان کی شدتوں کو کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ میں اتنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ آریان نے تو مجھ پر تھوڑا سا بھی رحم نہیں کیا، بس میرے وجود پہ اپنی تسکین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں ایک ہی رات میں انہوں نے میرے ساتھ کتنی دفعہ۔ خالہ جان، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ ان کے اندر تو بہت ہوس ہے، اگر وہ اپنی ہوس کو نہیں نکالیں گے تو وہ بہت ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ خالہ جان، میں آپ کو یہ بتانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مزید ان سے کچھ کہتی کہ پھپھو نے مجھے خاموش کروا دیا اور خود سے الگ کیا تو سامنے آریان کھڑا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو میں گھبرا گئی۔ آریان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، لیکن اس نے پھپھو جان کے سامنے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر پھپھو جان نے ہمیں ناشتہ دے کر کمرے سے چلی گئی۔ باہر تو ولیمے کے فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ہی آریان مجھے غصے سے کہنے لگا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں خالہ جان سے بس ولیمے کے فنکشن کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے بات کو بدلنے کی کوشش کی،
مجھے یہ سب تمہاری فضول باتیں نہیں چاہیے، جتنا کہا اتنا کرو، تمہیں کمرے میں بلا رہا ہوں تو کمرے میں آؤ۔ آریان کی نیت سے تو اچھی طرح واقف تھی میں، مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس نظر آ رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو اس رشتے کو جی جان سے نبھانے پر تلا ہوا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، آریان نے مجھے غصے سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں کس نے بولا تھا اپنے کمرے کی باتیں جا کے مما کو بتاؤ؟ میاں اور بیوی کے بیچ میں جو بھی ہوتا ہے اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کی شدتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ آریان نے تو میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے غصے میں کہا تو میں رونے لگ گئی۔ لڑکھڑاتے ہوئے میں نے اپنی زبان سے کہنے لگی، نہیں آریان، میں نے پھپھو جان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے تو میری گردن پر یہ نشان خود سے دیکھا اور میں نے اپنی گردن دوپٹے کو سائڈ پہ کیا اور یہ نشان آریان کو دکھانے لگی، جہاں پر ان گنت نشان بنے ہوئے تھے۔ تو کیا ہوا، ایسے نشان بنتے ہی ہیں، لیکن تمہیں چاہیے تھا نا کہ یہ نشان اپنے دوپٹے سے چھپاؤ، لیکن تم تو چاہتی ہی تھی کہ یہ نشان میری ماں کو نظر آئے۔ اس نے میرے جبڑے دبوچتے ہوئے بولا، دیکھیے آریان، آپ مجھ پر یہ الزام نہیں لگا سکتے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم میرے سامنے اتنی معصوم بننے کی کوشش مت کرو۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ شریف اور نظر آنے والی لڑکیاں کس قدر چالاک ہوتی ہیں۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرنا، میری جان، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ یہ کہہ کر آریان میرے دوپٹے کو میرے وجود سے الگ کرنے لگا۔ آریان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پھر سے آپ کی شدتوں کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ کی ہوس بھری درندگی میں نے رات بھر برداشت کی ہے۔ میں خود کو آریان کے حصار سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ زبردستی وہ ایک دفعہ پھر میرے اوپر جھکتا چلا آیا۔ باہر سے نہ جانے کتنی دیر تک ملازمہ دروازے پر دستک دیتی رہی، ہمیں باہر بلاتی رہی، لیکن آریان تو مجھے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو اپنی شدت نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر سے میں اس کی شدت کو سہتے ہوئے انتہا پر پہنچی تھی۔ اسے اپنا حق وصول کر کے شرٹ ڈال کر کمرے سے چلا گیا۔ میں پھر سے بیڈ پر بے جان پڑی ہوئی تھی۔ بار بار اس جگہ کو استعمال کرنے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر سے میں غسل کرنے گئی، میری آنکھوں میں بہتے آنسو میری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے باہر نکل آئے تھے۔ غسل کر کے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، باہر میری نند دروازے پر دستک دینے لگی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو نور کہنے لگی، بھابھی آپ کو کب سے امی بلا رہی ہیں؟ کیا بات ہے بھائی، لگتا ہے بھائی نے آپ کو پھر سے، آپ کو پتہ ہے بھائی، آپ کی بہن پر بھی ایسے ہی اپنی شدت نشاور کرتے تھے۔ ایسا ایک دن بھی نہیں ہوا جب بھائی نے آپ کی بہن یعنی کہ بھائی کی پہلی بیوی سے اپنا حق وصول نہ کیا ہو۔ رات رات بھر آپ کی بہن کی چیخیں اس کمرے سے باہر نکل کر گھر میں گونجتی تھی۔ آپ یقین کریں، ایسے برے طریقے سے بھائی آپ کی بہن سے پیش آتے تھے۔ اب مجھے تو تمہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، لیکن آپ کو ہمت کرنی ہوگی بھابھی۔ نور کی باتیں سن کر مجھے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی تو کبھی بھی آپ کی بہن پر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ بھائی نے تو تمہاری بہن پر بھی رحم نہیں کیا، اور وہ بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ رویہ اپنائے گا، بالکل بھی تم پر رحم نہیں کرے گا، اس کا بدلہ وہ تم سے ضرور لے گا۔ لیکن مجھے تم پر ترس آتا ہے کیونکہ تم ہماری پھپھو کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری بڑی بہن نے جو ہمارے بھائی کے ساتھ کیا وہ تم سے بدلہ لے کر ہی رہے گا۔ نور تو مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھے بھرپور ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس میں جو میری بہن نے کیا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، کیا سچ میں تمہاری بہن کے تعلقات غیر مردوں کے ساتھ تھے جس کی وجہ سے وہ میرے بھائی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ لیکن واقعی تمہاری بڑی بہن بہت خوبصورت تھی اور اسی خوبصورتی کو دیکھ کر میرا بھائی تمہاری بڑی بہن پر فدا ہو گیا تھا، لیکن تمہاری بہن تو بہت ہی آگے نکل چکی تھی، وہ غیر مردوں سے شادی کے بعد بھی ملا کرتی تھی، اور ایک دن تو وہ غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ میری بہن ایسی نہیں تھی، میں چیختی ہوئی بولی۔ نور کی باتیں مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میں روتی ہوئی بولی، میری بہن ایسے بالکل بھی نہیں تھی، وہ پاک صفت لڑکی تھی، اس کی کردار کشی مت کرنا، وہ ایک عزت دار پاک دامن پردے والی لڑکی تھی۔ وہ تو تمہارے بھائی نے اسے فضول بدنام کر کے رکھ دیا ہے، یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں۔ میری بہن کے بارے میں نور کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اتنے میں نور وہاں سے چلی گئی اور پارلر والی مجھے تیار کرنے کے لیے آ گئی۔ میں بابا ضد کرنے لگی کہ میں خود سے تیار ہو جاؤں گی، کیونکہ گردن پر جو نشان تھے میں کسی کو نہیں دکھانا چاہتی تھی، لیکن پھپھو جان سمجھ چکی تھی۔ پھر پھپھو نے مجھے پیار سے کہنے لگی، دیکھو شیزا بیٹا، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں بس پارلر والی آئے گی
जो तुम्हें तैयार करके और कोई भी इस कमरे में मौजूद नहीं होगा। शाम को वलीमा है और तुम आर्यन शाह की बीवी हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, जिद मत करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। तो फिर जैसे ही पार्लर वाली की नज़र मेरी गर्दन पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, लगता है तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत शिद्दत से अपना प्यार निछावर किया है। लगता है वो शादी की पहली रात ही पहले से ही जज्बाती था, इसलिए तो तुम्हारी गर्दन पर इतने निशान छोड़े हैं। उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मेरी आंखों में नमी उतर आई, मैं बहुत शिद्दत से रोने लगी। मेरा रोना देखकर पार्लर वाली परेशान हो गई थी। क्या हो गया, इतना क्यों रो रही हो? पार्लर वाली मुझे बहुत मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रही थी। कई लड़कियों को मैंने ऐसा देखा है, बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो शादी के शुरू के दिनों में ही जज्बाती होते हैं और बड़ी ही शिद्दत से अपना प्यार निछावर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाते हैं। शादी के पहले पहले दिनों में वो थोड़े जज्बाती होते हैं, इसी वजह से तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बहुत मासूम और खूबसूरत सी लड़की हो। कम उम्र होना शायद इसी वजह से इतनी घबराहट हो रही है तुम्हें। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे बहुत प्यार से समझा रही थी और मुझे तैयार कर रही थी, लेकिन मुझे तो सबके सामने बहुत शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे तो अब ये सोच सोच कर सुकून मिल रहा था कि आज तो वलीमा है और रस्म के मुताबिक मुझे अपने मायके जाना था और कम से कम 4-5 दिनों के लिए तो मैं सुकून से रह सकती थी। कम से कम 4-5 दिन तो मुझे आर्यन की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। पार्लर वाली मुझे तैयार करके आईने के सामने आ चुकी थी। जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, मुकम्मल तौर पर एक अप्सरा लग रही थी। लेकिन तैयार करने वाली पार्लर वाली कमरे से चली गई थी। स्किन कलर के गाउन में मैं बहुत हसीन लग रही थी। मुझे लेने के लिए आर्यन कमरे में आया तो मुझे देखकर उसकी निगाहें मेरे वजूद से अटक सी गई। वो मुझसे नज़र नहीं हटा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और अपने हाथ मेरे गाल को छूते हुए कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जिस तरह तुम्हारा हुस्न है उतनी ही तुम्हें वफा होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वफा निकली तो देखना फिर आर्यन कैसे तुम्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करेगा। बस अपनी बहन की तरह धोखेबाज ना निकलना। फिर देखना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पागलों की तरह चाहूँगा। आर्यन शाह की बीवी का रुतबा मिलेगा। हर कोई तुम्हें इज्जत की निगाहों से देखेगा। मुझसे वफा करती रहो, तुम्हें इतनी इज्जत मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली बीवी की बहन, जो कि सादा से पर्दे में रहने वाली लड़की, मुझे इस कदर खूबसूरत लगने लग जाएगी। लेकिन मुझे तुम्हारी बहन के धोखे का बदला चाहिए। जब तक मेरा बदला पूरा ना हो जाता, तब तक मैं तुम्हें सारी अजियतें और शिद्दतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जब तक तुम्हारी बहन का बदला ना ले लूँ तुमसे, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर वो मुझे अपने साथ लगा चुका था। उसने इस तरह मुझे खींचकर अपने वजूद से लगाया तो मैं कँपाने लगी थी। उसके लम्स को महसूस करके मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। कल रात वाली शिद्दतें फिर से मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। कल रात ही उसकी शिद्दतों को सहकर मुझे पहले से ही मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। रात भर जागने की वजह से मेरा सर भी दर्द कर रहा था। अब मेरे करीब खड़े होते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। रोमांस बाद में कर लीजिएगा, आर्यन शाह की एक कज़न कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जो कि आर्यन शाह को सख्त नागवार गुजरी। उसने गुस्से वाली निगाहों से उस लड़की की तरफ देखा तो वो कमरे से बाहर चली गई। आर्यन मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे बाहर ले आया। वलीमे का फंक्शन था, लॉन में ही रखा गया था। मेरे हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेता हुआ लॉन की तरफ हम दोनों वहां पर आए। सभी लोग हमें देखकर चांद सूरज की जोड़ी कह रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उम्रों के फर्क के बावजूद भी हम दोनों बहुत हसीन लग रहे थे। लेकिन माँ ने मुस्कुराते हुए मुझे गले लगाया और मेरी पेशानी पर बोसा दिया, लेकिन मैंने खास तवज्जो नहीं दी। मेरे अब्बू जान ने भी मुझे आकर मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा। जब मेरी बहन का इंतकाल हुआ था तब मेरे अब्बू ने अपनी बेटी की आखिरी दीदार से भी इनकार कर किया था। तब मुझे लगा था ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जब मेरी प्यारी बहन का इंतकाल हुआ तो उसके जिस्म पर आर्यन की दरिंदगी के निशान पड़े हुए थे, लेकिन मेरे माँ बाप ने उन निशानों को नज़रअंदाज कर दिया और मेरी बहन को बरकरार कहने लगे। और उसके इंतकाल के बाद भी फूफो जान ने जानबूझकर मेरा रिश्ता आर्यन से तेज करवा दिया और यूं मैं आर्यन शाह की बीवी बनकर यहाँ आ गई। फंक्शन के बाद मेरी माँ कहने लगी, मेरी फूफो को, तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ रस्म होती है, तो कल आप लोग लेने आ जाना। आज हम लोग अपनी बेटी को वापस लेके जा रहे हैं।
یہ سن کر آریان شاہ کی پیشانی پر غصہ نامدار ہوا۔ کیا مطلب ہے مومانی جان؟ یہ رسم بہت پرانی ہو چکی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ابھی تک آپ لوگ اپنی فضول رسومات سے باہر نہیں نکلے۔ وہ جس طرح بدتمیزی سے بولا، یہ بات میرے بابا نے بھی نوٹ کی اور مجھے بھی بالکل برا لگا، لیکن پہلے سے زیادہ وہ بدتمیزی سے کہہ رہے تھے۔ پھپھو جان کہنے لگی، شاید آریان ابھی نہیں بھیجنا چاہتا تھا تو اس وجہ سے میں شیزا کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ چپ ہو، جانتی تھی کہ اگر آریان شاہ کسی چیز سے انکار کرے تو اس چیز کی ضد نہیں لگانی۔ ان کی مسکراہٹ میں جو درد اور تکلیف تھی وہ میں نے محسوس اچھی طرح سے کی تھی، لیکن مجھے افسوس تھا۔ میں نے بولا تھا کہ مما، بہن تو آریان نے مار دی، لیکن اب آپ مجھے پھر سے اس جہنم میں کیوں بھیجا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ تو جانتی تھی آریان کا نیچر کیسا ہے، آپ تو واقف تھی نا اس کی نیچر سے، لیکن پھر بھی عزت بچانے کی خاطر آریان شاہ کے ساتھ شادی کروا دی۔ اس کے بعد آریان نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے اپنی جیولری اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے آئینے کے سامنے دیکھنے لگی۔ بعد میں کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ جیسے ہی میں باہر آئی، سامنے ہی بیڈ پر آریان کو پا کر میں گھبرا گئی۔ تم نے کس سے پوچھ کر چینج کیا؟ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا اور تم چینج بھی کر کے آئی ہو۔ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، فوراً سے جا کر وہی پہن کر آؤ۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں۔ میرے اندر بھی کچھ جذبات ہیں، کچھ میرے خواب ہیں، تم میرے خوابوں کو یوں چکنا چور نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میکسی ڈال کر میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ جیسے آپ نے اتاری ویسے ہی ڈالو گی۔ 5 منٹ کے اندر وہ دوبارہ اسی گاؤن میں نظر آؤ۔ یہ کہہ کر وہ مجھے واش روم کی طرف بھیج چکا تھا۔ میں ادھر ہی کھڑی ہو گئی، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ کل رات والے آریان شاہ کی شدتیں یاد آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بابا، آپ لوگوں نے مجھے کس جہنم میں دھکیل دیا ہے؟ دل میں سوچتے ہوئے دوبارہ سے اس بھاری بھرکم کو ڈالنے لگی اور بمشکل میں نے اس کو ڈالنے کے بعد اس کی زپ بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ کسی طور بند نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی کمر پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ نہیں بند ہو رہی ہے کیا؟ میں بند کر دوں؟ کھولی کیوں تھی جو بند نہیں ہو رہی؟ وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جو کہ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہی میں جی جان سے کپ آئی۔ آریان پلیز، بمشکل میرے لفظ نکلے تھے، لیکن آواز نہیں نکل سکی۔ آریان نے مجھے اپنے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، پھر مجھے اپنی طرف کیا اور پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگواتا ہوا بولا، جب میں نے تمہیں بولا تھا کہ میری مرضی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھاؤ گی تو تم نے چین کیوں کیا تھا؟ مجھے ابھی تمہیں جی بھر کے دیکھنا تھا۔ اب تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی سزا تو ملے گی نا؟ ابھی بھی پیچھے میری کمر پر آریان کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ آریان پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کریں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ تکلیہ کہہ کر مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے موڑ کر مزید میرے زپ کو کھولنے لگا۔ جیسے جیسے زپ کے کھلنے کی آواز آ رہی تھی میں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ چلو ٹھیک ہے، اتنی روشنی میں تمہارے گاؤن کو نہیں اتارتا، کہیں تم شرم سے مر ہی نہ جاؤ۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ آریان، میں گر جاؤں گی۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں نرمی سے بولی۔ تم جیسے پردے میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ کھل کر تو رومانس کرنے کا اور ہی مزہ ہوتا ہے، تمہیں عادت ڈالنی ہوگی۔ میں اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، عادت تو کسی لڑکی کو نہیں ہوتی۔ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ میرے وجود پر چلنے لگے ہاتھ، اور اپنی آنکھیں بند مت کرو، کھولو اور میری طرف دیکھو۔ میں جتنی شدت سے تمہیں محبت دوں گا تمہیں بھی بدلے میں اتنی ہی شدت دینی ہوگی۔ میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ میری جان، یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گی تو مزید تم پر ظلم کروں گا۔ یہ کہتا ہوا میرے بازو میں اپنے ناخن کاٹ چکا تھا۔ آریان، اب کے بار میری ہچکی نکلی۔ آریان اس کی ہچکیوں کا گلا گھونٹ کر اس کی دی گئی شدتیں برداشت کرتے کرتے صبح تک میرا وجود ٹوٹنے لگا تھا۔ آج دوسرا دن تھا، میں سو نہیں سکی تھی اور آریان ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے آریان نے اپنی بیوی یعنی کہ میری بہن کو بدکرداری کا الزام دے کر طلاق دے دی تھی، کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، بلکہ غیر مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ لیکن بالکل بھی میری بہن بدکردار نہیں تھی، اور وہ بھی بہت درجے کی معصوم لڑکی تھی۔ وہ تو آریان کی اذیتیں اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد اس نے خودکشی کر لی اور آریان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اور پھر اسی دن پھپھو جان نے اپنے بیٹے کی درندگی کو چھپانے کی خاطر مجھ سے اس کا نکاح طے کر دیا، کیونکہ اس میں آریان کی عزت کا سوال تھا۔
پھپھو جان نہیں چاہتی تھی کہ اس کی درندگی اور ہوس دنیا کے سامنے آئے، اس لیے انہوں نے مجھے اس جہنم میں دھکیل دیا۔ لیکن آریان تو تسلیم کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھپھو جان نے تو دھمکیاں بھی لگا دی کہ تمہیں شیزا کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا، ورنہ مجبوری میں اس سے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن جب اس نے مجھے بہت قریب سے دیکھا تو چھوا اور مجھے اذیت اور تکلیف دی تو ایک عجیب سا سکون اس کو محسوس ہوا۔ تب سے آج تک کوئی نہیں تھا اس کو سکون مل رہا تھا، مجھے صرف اذیت اور تکلیف دیتے ہی سکون ملتا تھا۔ رات بھر اس کی شدتیں برداشت کرتے ہوئے ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی جب دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ مشکل میں نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے تک آئی، دروازہ کھولا، بکھری ہوئی حالت میں سامنے کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی، باہر سب آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ میرا تو جی چاہا چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں۔ اپنے وجود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے اندازہ ہوا ہے، یہ کہہ کر سرگوشیاں کرنے لگا، باہر سب لوگ ہمارے ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ آریان کا موڈ بدلتا، میں فوراً سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے بالوں کو ایک سائڈ پر کیا اور اپنے نشان دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ کے پاس دیکھ رہی تھی۔ ہر جگہ اس شخص کی شدتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں کہاں سے نشان چھپاتی؟ میں ان سب کو چھپاتے چھپاتے تنگ آ چکی تھی۔ اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہی شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کتنی دیر دیکھتی رہی، تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ شاور سے باہر نکلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں بھی تو گیا ہوں، لیکن تم ابھی تک باہر ہی نہیں نکلی ہو۔ ایک دفعہ مجھے اپنا دیدار کروا دو، وہ اپنے شوہر کے اندر لگی ہوئی تھوڑی سی پیاس کو کم کر دو، اس کے بعد نیچے چلتے ہیں۔ اس کی ایسی بات سن کر میں مزید کپکپانے لگی۔ سیاہ رنگ کے لباس میں جب باہر آئی تو میرے بھیگے ہوئے بال دیکھ کر آریان کا دل شدت سے دھڑکا۔ میرے چہرے پر ایک الگ سا روپ آیا ہوا تھا۔ میرے صاف شفاف گردن پر بنے ہوئے ہلکے ہلکے نشان آریان کو مسکرانے پر مجبور کرنے لگے۔ اور وہ زیادہ ہی تمہاری ننھی سی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، لیکن کیا ہے نا، میں بہت بڑا ستمگر ہوں۔ میں یہی محبت ہوتی ہے۔ اگر تم اسے محبت نہیں سمجھتی تو ظلم سمجھتی ہو، تو تمہیں نہیں معلوم جانے کتنی لڑکیاں ہیں محبت کو ترس رہی ہوں جو آریان تم سے کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی بار بیوی کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ میرے چہرے پر بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آریان تو ایک ضروری کام کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ پھپھو جان کمرے میں آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج میں نے ہی تمہاری ماں کو بلوایا ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور آریان تو آج گھر پر نہیں رہے گا، ضروری کام سے باہر جا رہا ہے، اس لیے اس کی غیر موجودگی میں ہی اپنی ماں کے ساتھ چلی جانا، آریان کے آنے سے پہلے آ جانا۔ پھپھو جان کے یہ بات سنتے ہی میں بہت خوش ہو گئی۔ کم سے کم مجھے ایک رات کے لیے تو سکون ملے گا، اور ایک دن تو بھرپور آرام کروں گی۔ اور اتنے میں ہی میری ماں مجھے لینے کے لیے آ گئی۔ اب مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میں نے آریان سے بنا پوچھے پھپھو جان کی بات پر اپنے مائکے چلی آئی تھی۔ جیسے ہی میرے بابا نے مجھے دیکھا تو ان کا چہرہ مرجھا گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں میں نیچے ہلکے بنے ہوئے تھے، وہ دیکھ کر بھی خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے۔ اپنی ماں سے میں کہنے لگی، ماں مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں ماں کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ ماں مجھے آریان کے ساتھ نہیں رہنا، میں نہیں رہ سکتی۔ آپ جانتی ہیں وہ درندگی دکھاتا ہے، ہر روز مجھ پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے بے انتہا تشدد کرتا ہے۔ اپنی گردن پر بنی درندگی کے نشان کو ماں کو دکھایا۔ میں مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ماں، ان 2 دنوں میں ہی اس نے میری حالت خراب کر دی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ایک ہی رات میں کئی دفعہ صبح تک، ماں میں ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ ماں سکتے میں بولی، دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں وہ ایسا ظالم ہے اور تم پر تشدد کرتا ہے، لیکن خاندان کی عزت کا سوال ہے، تو بہن کے کردار پر جو انگلی اٹھائی ہے اسی کی خاطر تم سے اس کی شادی کے لیے راضی ہونا پڑا ہمیں۔ وہ تو ایسا تھا جو تمہیں اپنا لیا، ورنہ تمہیں کوئی بھی نہ اپناتا تمہاری بہن کی وجہ سے۔ میاں بیوی کی باتیں کسی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، یہ تمہیں اذیت، یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ماں میں ایک پل کے لیے بھی آریان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی،
मैं उससे खुला ले लूँगी और अब कभी भी उसके घर नहीं जाऊँगी। ये सब बातें मेरे बाबा कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आते ही मेरी गाल पर खींचकर तमाचे दे मारे। मैं सिसक के रह गई थी। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने शौहर के साथ ऐसा करो? तुम्हारी बड़ी बहन ने न जाने क्या गुण खिलाए थे कि एकदम जवानी में ही चल बसी और अब तुम हो के अपने शौहर से खुला लेना चाहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? खबरदारी सी घटिया बात की अपनी जबान पर लाने की कोशिश भी की तो रात को ही रुको और कल तुम वापस चली जाओ अपने शौहर के घर। और अगर आइंदा तुमने ऐसी बात करने की कोशिश की तो हमारा हमारा मुंह देखोगी। मेरी माँ बेबस होकर खामोश खड़ी रही। उनकी हिम्मत नहीं थी बाबा के सामने कुछ भी कहने की। मैं तो बाबा की बातें सुनकर ही मिट्टी का भूत हो गई थी। बाबा के जाने के बाद अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और माँ ने समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। जैसे कि सुबह हुई मैं ससुराल आ गई। मेरे घर से उम्मीद छूट चुकी थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। हर रात जोर से अपना हक वसूल करता तो वो ज़बरदस्ती करके शुरू करने में तुला होता। मैं तो तंग आ चुकी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी की डोर मेरे हाथ में नहीं थी। बस मुझे आर्यान शाह की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। एक रात भी ऐसा नहीं था कि मुझे सुकून से सोने देता। शादी को 2-3 माह हो गए और उन 3 माह में आर्यान ने मेरी हालत ख़राब कर दी थी। मुझे तो घर का काम करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार मेरी हालत बिगड़ती जाती और कमज़ोरी महसूस होती। एक दिन आर्यान का मूड तब्दील हो गया और वो धीरे धीरे बदलने लगा। अपना रवैया मेरे साथ ठीक करने लगा। शायद उसे मुझसे मोहब्बत हो गई थी। फिर एक दिन उसने मुझे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। कोई भी लड़की मेरी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने मेरे सितम को बर्दाश्त करके मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से आज़ादी देता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रहकर ज़िंदगी गुजार सकती हो या फिर खुला ले सकती हो। तुम पर मज़ीद सितम नहीं कर सकता। किसी और का बदला तुमसे नहीं ले सकता। अब मज़े से तुम ज़िंदगी गुजार सकती हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी आज़ादी से उसकी बातें सुनकर मुझे ख्वाब दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि सब एक ख्वाब हो। मुझ पर बेहोशी तारी हो गई और मैं कब अस्पताल मुझे ले जाया गया मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब होश आया तो हमें अस्पताल के बेड पर मैं थी और सामने आर्यान और डॉक्टर और पप्पू जान खड़े थे। आर्यान और पप्पू जान के चेहरे पर खुशी के आसार दिखाई दे रहे थे और जैसे ही मुझे होश आया था डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि आप माँ बनने वाली थी। ये बात सुनकर मुझे खुशी हो तो हुई, लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे दुख सा हुआ था। फिर मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर आर्यान ने कहा, तुम्हें अब घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरे बच्चे को जन्म देने वाली हो, इसलिए तुम्हें हर तरह की हिफाजत मिलेगी। अब तुम्हें किसी भी बात से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। इतना कहकर आर्यान चला गया और यूं फूफो जान ने मुझे समझाने लगी। मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कहने लगी, चलो घर चलते हैं और खुशखबरी सारे लोगों को सुनाते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें हर वक्त के साथ साथ आर्यान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें उन बातों से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम्हें हिफाजत से रहना होगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, आर्यान शाह का ये रूप एकदम से मेरे साथ बदल गया। जो भी था अल्लाह ने मेरे साथ अच्छा किया था और मैं पूरे 9 माह हिफाजत से रही और 9 माह बाद मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया और आर्यान अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया और मेरे साथ अच्छा सलूक करने लगा और अब मेरी ज़िंदगी खुशियों से संवर गई थी। अब आर्यान मेरी मर्ज़ी के बिना मेरे करीब भी नहीं आते थे और पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब मैं उनसे बहुत खुश हूँ। और आज की वीडियो अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगली वीडियो में मिलते हैं।